बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत यानी जिस इंसान पर अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है वो नबी है, और जिसको जदीद शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है से नवाजा गया। सही मुस्लिम बाब शफ़ाअत में हज़रत अबू हुरैरा से एक तवील रिवायत है। इसमें ये तस्सीह है, ए नूह तू ज़मीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फिर सिर्फ फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ 80 लोगों ने आपका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन पर मबूस किया गया। इनकी बीवी का नाम वहला था। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अज़ाब की बददुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अज़ाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफ़ान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। जब से दुनिया कायम हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गए। किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिराते मुस्तकीम पर रहा, और जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के अज़ाब में आ गया। सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज़्यादा होती रही। इन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप पर परोस सीगे भेजे जाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी। सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की तो वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे। चोरी, बेईमानी, इमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमज़ोरों को हकीर समझना, गरीबों को धुतकारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरों का माल जब्त कर लेना आम बातें थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते थे तो आधा जिस्म झोंपड़ी के अंदर और आधा जिस्म झोंपड़ी के बाहर होता था। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो आपसे पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अपना घर बना सकते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में इतना अरसा गुजार दिया। मलकुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर से ज़िंदगी अगर मैं इस ज़माने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। अल्लाहु अकबर। कुतुब तरवी और तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को बेहतरीन सिफ़ात से मौसूफ़ किया। पहली सिफ़त ये कि आपकी शरीयत जुदा गाना ना थी, बल्कि आप उनसे पहले अंबिया हज़रत शीत, हज़रत इद्रीस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलते थे। दूसरी सिफ़त ये कि आपको आदम सानी का लक़ब मिला। तीसरी सिफत ये कि
آپ تمام اہل زمین پر مبعوث ہوئے۔ اپنی 7 اقلیم پر آپ اکیلے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی صفت یہ کہ آپ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے بت پرستی سے لوگوں کو ڈرایا اور منع کیا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ پانچویں صفت یہ کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کی بددعا سے قوم ہلاک ہو گئی۔ چھٹی صفت یہ کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو سر سے خاک جھاڑتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ آپ ہی ہوں گے۔ ساتویں صفت یہ کہ کسی نبی کو دراز زندگانی اس عالم فانی میں نہیں ملی جتنی کہ آپ کو ملی۔ آٹھویں صفت یہ کہ باوجود عمر درازی کے آپ کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا اور کوئی بال سفید نہیں ہوا، اور جسم مبارک میں ذرا کاہلی اور سستی نہیں آئی، اسی طرح توانا اور مضبوط رہے جیسے جوانی میں ہوتے ہیں۔ نویں صفت یہ کہ عبادت خداوندی سے آپ بے حد لطف اندوز رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے، اور دن رات میں 700 رکعتیں نماز ادا کرتے۔ 10ویں صفت یہ کہ باوجود قوم کی ایذا رسانیوں اور تکالیف کے قوم کے ساتھ احسان کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتے اور ہمیشہ ان پر مہربانی سے پیش آیا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ فرماتے کہ اے اللہ میرے رب میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوائے دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ 100 سال تک مسلسل جدوجہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ وہ لوگ آپ پر طعنے کستے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے آج بڑے ہی بن گئے ہیں۔ کبھی کہتے کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ ابھی بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو کر گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہر گئی۔
اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافس۔ مورخین کے نظریے کے مطابق یہ کرۂ ارض کے اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق وسطیٰ اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح کی قبر مبارک ہے۔ چنانچہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایات ہیں۔ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا یا خاص خطے پر؟ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطے تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق بعض علم تکاۃ الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ جودی پہاڑ قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہیوں سے بچائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔